السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم ناظرین، سیرت طیبہ کا آج 15واں دن ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین. حضرات و خواتین، کل کی نشست میں بات کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے سلسلے میں. آج بھی کچھ انہی کے بارے میں بات کر کے پھر بات آگے بڑھا دوں گا انشاءاللہ العزیز. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیا تو اسلام کو ایک طاقت اور قوت اور اعزاز حاصل ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا اور وہ مسجد الحرام کے اندر پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد کے واقعات میں ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قریش کے لوگوں میں بات پھیلانے میں اور ڈھڈورا پیٹنے میں سب سے زیادہ ماہر کون ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ جمیل بن معمر جمحی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے اپنے اسلام لانے کے بارے میں پوری طرح سے خبر دی. وہ جمیل بن معمر جمحی بڑی تیزی کے ساتھ میں بھاگا، خانہ کعبہ کی طرف آیا اور کہا لوگو عمر بے دین ہو گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگے آ رہے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ٹوکا اور کہا کہ لوگو سنو، عمر بے دین نہیں، عمر مسلمان ہو گیا ہے. عمر مسلمان ہو گیا ہے. اس کے فوراً بعد بہت سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے اور ہاتھا پائی شروع ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل جھڑپ ہوئی، مگر عاص بن وائل سہمی وہاں آیا اور اس کی مدد سے مشرکین کے شر سے محفوظ ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. دوسرا واقعہ اس طرح سے ابن اسحاق نے اس کو روایت کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں خود بیان کرتے ہیں کہ جس دن میں مسلمان ہوا میرے دل میں خیال آیا کہ مکے والوں میں سب سے زیادہ رسول کا دشمن، سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ میرے ذہن میں جس شخص کا نام ابھر کر کے آیا وہ ابو جہل ابن ہشام ہے. میں اپنے گھر سے نکلا، اس کے گھر تک پہنچا اور ابو جہل کے گھر کے دروازے پر دستک دی. دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل باہر آیا اور اس نے کہا اہلاً و سہلاً، عمر تمہارا آنا مبارک ہو، کیسے آئے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. یہ سننا تھا کہ ابو جہل ناراض ہو کر کے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا کہ عمر تیرا اسلام قبول کرنا مبارک نہ ہو، تیرے لیے برا ہو، اور جو دین تو نے اختیار کیا ہے وہ دین بھی تیرے لیے برا ہو، جو پیغام تو لے کر کے آیا ہے وہ پیغام تیرے لیے برا ہو، تو بھی برا ہو اور تیرا پیغام بھی تیرے لیے مبارک نہ ہو. محترم حضرات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں بہت ساری ہیں لیکن تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے. مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے جو فائدہ ہوا اس سلسلے میں دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. دور جاہلیت میں جو لوگ باروب تھے، با اثر تھے، ان کے اسلام لانے سے اسلام کو بڑا فائدہ پہنچا، اسلام کو بڑا سہارا ملا، اسلام بڑا مضبوط ہوا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل ابن ہشام اور عمر ابن خطاب دونوں میں سے کسی ایک کے لیے قبول اسلام کی دعا مانگا کرتے تھے. اس واقعے کے اندر داعیان اسلام کے لیے زبردست سبق یہ موجود ہے کہ وہ معاشرے، سماج اور سوسائٹی کی
با اثر اور مقتدر شخصیات کو اسلام کی طرف بلائیں، اس لیے کہ عربی میں ایک مثل ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ تو سرداروں کو، بادشاہوں کو، عمرا کو، حکام کو اور قوم کے سرکردہ اور بڑے حضرات کو اسلام کی طرف بلائیں، اس لیے کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو جو لوگ ان کے ماتحت ہیں، جو ان کے انڈر میں کام کر رہے ہیں، فوج در فوج لوگ مسلمان ہوتے چلے جائیں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا یہ قول ذکر کیا ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ جس دن ان کفار اور مشرکین کے چہرے جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے اپنے بڑے لوگوں اور سرداروں کی اتباع اور پیروی کی، ان لوگوں نے ہمیں راہ حق سے بھٹکا دیا، اے اللہ تو ان سرداروں کو دوہرا عذاب دے اور ان کے اوپر لعنت بھیج دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بڑے لوگوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، بڑی شخصیات، مقتدر شخصیات، با اثر لوگ، قوم کے جو با اثر لوگ ہیں، مقتدر لوگ ہیں، اگر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو اس کا سیدھا اثر ان کے نیچے، ان کے ہاتھ کے نیچے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے اوپر پڑتا ہے۔ اس لیے داعیان قوم کو، داعیان اسلام کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں۔ دوسری بات، دوسرا فائدہ یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کے دار ارقم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانے پر لے کر کے تشریف لے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہبند کی گرہ اور گانٹھ پکڑی، یا آپ کے گریبان کو پوری سختی کے ساتھ میں پکڑ کر کے جھنجھوڑا اور سختی کے ساتھ میں ڈانٹ کر کے کہا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مثال جواں مردی، طاقت اور قوت کا، بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس لیے داعی قوم کو چاہیے کہ وہ بہادر اور جواں مرد ہو اور اس کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہ پیدا ہونے پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جواں مردی ثابت رہی جنگ احد کے موقع پر جب بھگدڑ مچی تھی، اور جنگ حنین کے موقع پر جب مسلمان تتر بتر ہو گئے تھے، وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جواں مردی اور جرأت کا بے مثال مظاہرہ کیا تھا۔ محترم ناظرین، آگے چلتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد سیرت کی کتابوں میں ڈائریکٹ کچھ لوگ شیخ ابی طالب کے واقعے کی طرف چلے گئے ہیں اور کچھ لوگوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ واقعہ ہے عتبہ ابن ربیعہ کا۔ آئیے میں اس واقعے کو بیان کروں۔ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ ادھر قریش کے لوگوں کی ایک بیٹھک سجی ہوئی تھی، ان میں اس مجلس میں عتبہ ابن ربیعہ جیسا شخص موجود تھا۔ اس نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ کیوں نہ اس شخص سے کوئی معاملہ کیا جائے اور کچھ لے دے کر کے معاملے کو ختم کر دیا جائے، اگر وہ ہماری پیشکش کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ چیز دے کر کے ان کے شر سے ہم لوگ باز رہیں گے۔ لوگوں نے کہا ابو الولید، اس کے لیے تم ہی سب سے بہتر آدمی ہو، تم جاؤ اور بات کرو، یعنی کمپرومائز کرو، صلح اور سمجھوتا کرو اور کسی طرح سے اس شخص کو دعوت و تبلیغ سے روکو اور منع کرو۔ عتبہ ابن ربیعہ مجلس سے اٹھ کر کے سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور نبی سے بات کرنے لگا۔ نبی کے سامنے آ کر کے بیٹھ گیا اور اس نے گفتگو کی۔ گفتگو میں بہت ساری طول طویل باتیں ہیں، کچھ ضروری باتیں اس میں سے لے کر کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ ہمارے درمیان شرف اور اعزاز کے مالک ہیں، اچھی اور گہری سوجھ بوجھ کے مالک ہیں، اس لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے دادا جو جن معبودوں کی پوجا کرتے تھے وہ حق پر تھے، اور آپ کے والد عبداللہ وہ حق پر تھے، یا آپ حق پر ہیں؟
آپ نے تو اپنے آبا و اجداد کی رسموں کو چھوڑ دیا ہے، ان کے طور طریقے اور ان کے راستے کو ترک کر دیا ہے، اور ہمارے دین میں آپ نے عیب جوئی کی ہے، اور عربوں کی رسوائی کا سامان آپ نے پیدا کیا ہے، اور آپ نے ہماری جمعیت میں تفرقہ ڈال دیا ہے، ہمارا شیرازہ منتشر کر دیا ہے اور بکھیر کر کے رکھ دیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں یا ہم لوگ حق پر ہیں؟ ہم آپ کے سامنے یہ پیغام قریش کا لے کر کے آئے ہیں، یہ پیشکش اور یہ آفر لے کر کے آئے ہیں کہ اگر آپ کو مال و دولت کی خواہش ہے تو ہم مال و دولت کا انبار آپ کے قدموں میں لگا دیتے ہیں، دولت جمع کر کے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور آپ سب سے مالدار شخص بن جائیں گے۔ اور اگر آپ عربوں کی ریاست، سیادت، قیادت اور سربراہی چاہتے ہیں، وہ اعزاز چاہتے ہیں بادشاہوں والا، تو آپ سردار اگر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو سردار بنا لیتے ہیں، اور اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں، اور آپ کے مشورے اور اشارے کے بغیر کوئی فیصلہ ہم نہیں کریں گے۔ تیسری پیشکش یہ کی کہ اگر آپ کو عورتوں کی خواہش ہے تو ایسی 10 حسین و جمیل اور خوبصورت عورتوں کا نکاح آپ کے ساتھ میں کر دیتے ہیں، اور اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جن یا بھوت کا سایہ ہے، کسی جادوگر کی جادو کا آپ کے اوپر اثر ہو گیا ہے، تو اس کا علاج بھی ہم آخری دم تک آپ کا کریں گے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ اپنی اس دعوت سے باز آ جائیں، آپ اپنے اس مشن کو اسٹاپ کریں، اس کو روک دیں۔ یہ پیشکش جو ہم آپ کے لیے لے کر کے آئے ہیں، ان میں سے جو چاہیں آپ قبول کر لیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے اپنی بات ختم کر لی؟ بولا ہاں، میری بات پوری ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سورہ فصلت کی آیات کی تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، یہ کتاب رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر کے بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ عربی زبان میں ہے، علم والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے۔ یہ ڈرانے والا بھی ہے اور خوشخبری دینے والا بھی ہے، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا ہے اور ڈرانے والا بھی ہے۔ لیکن اکثر لوگوں نے اسے منہ موڑ لیا، وہ اسے سنتے ہی نہیں ہیں، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے، عتبہ ابن ربیعہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے ٹیک کر کے آرام سے چپ چاپ سنتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے والی آیت تک پہنچے۔ اسی صورت کے اندر نبی نے سجدہ کیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی بولے کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ عتبہ ابن ربیعہ وہاں سے اٹھ کر کے اپنی مجلس میں آیا، اور اس نے کہا، لوگوں نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ چہرہ وہ چہرہ نہیں ہے جو چہرہ یہ لے کر کے گیا تھا، اب اس کا چہرہ بدلا ہوا ہے، بات ضرور کچھ اور ہے۔ عتبہ ابن ربیعہ نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اللہ کی قسم اس سے پہلے میں نے ویسا کوئی کلام سنا ہی نہیں۔ اس میں نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے، نہ شعر و شاعری ہے، یہ کسی جادوگر کی جادوگری نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا شاعرانہ کلام نہیں ہے، اس کے اندر کہانت نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایک نہ ایک دن کوئی بڑا واقعہ ضرور ہو کر کے رہے گا۔ میرا مشورہ ہے، میری رائے یہ ہے قریش کے لوگوں کہ مجھے میری حالت پر چھوڑ دو، اور اس شخص سے الگ تھلگ رہو، اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو، اگر میری بات ماننا ہے تو تم لوگ مان لو۔ اس نے کہا کہ مجھے یقین ہے اگر عرب کے لوگ اس کا خاتمہ کر دیں گے تو تمہارا کام دوسرا کوئی کرے گا، اور اگر تم لوگوں نے اس کو قبول کر لیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت ہوگی، اس کی سعادت تمہاری سعادت ہوگی۔ لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی۔ کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کے ایام گزر رہے تھے، ادھر نبی کے چچا ابو طالب کو مسلسل یہ فکر دامن گیر تھی کہ قریش سے مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا کھلم کھلا اعلان کر رکھا ہے،
ان کو یہ فکر ستائے جا رہی تھی کہ کہیں کوئی انہونی نہ ہو جائے، کہیں کوئی بڑا واقعہ نہ ہو جائے، کہیں لوگ میرے بھتیجے کو اچانک قتل نہ کر ڈالیں، اسی لیے کہ اس سے پہلے کئی واقعات ہو چکے تھے۔ مسلسل ان واقعات میں نبی کے چچا ابو طالب غور و فکر کر رہے تھے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ وہ تھا کہ جب لوگ قوم کے ایک بچے کو لے کر کے آئے تھے اور کہا تھے اس بچے کو لے لو اور اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، تم اس کو پالو پوسو، ہم تمہارے بھتیجے کو قتل کر ڈالیں۔ ایک واقعہ وہ تھا کہ جب ابو جہل ایک بڑا بھاری پتھر لے کر کے آیا تھا اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ وہ نبی کے سر کو کچل دے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روک دیا تھا۔ اور عقبہ بن ابی معیط بھی کپڑا لے کر کے آیا اور کپڑے کو نبی کی گردن میں ڈال کر کے پوری شدت کے ساتھ میں کھینچا اور نبی کے مار ڈالنے کی کوشش کی۔ اور خطاب کا بیٹا ننگی تلوار لے کر کے آیا، وہ بھی نبی کو قتل کر دینا چاہ رہا تھا۔ یہ واقعات مسلسل ہو رہے تھے اور نبی کے چچا ابو طالب مسلسل فکر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ بھتیجے کی جان کی حفاظت کیسے کی جائے۔ انہوں نے سوچا کہ اب تنہا بھتیجے کی حفاظت کے بجائے اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو جمع کیا جائے۔ آپ نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو جمع کر کے ایک میٹنگ کی اور کہا کہ اب بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری تنہا ابو طالب کی نہیں بلکہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سارے ارکان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے۔ سبھی لوگوں نے اس مشورے کو قبول کر لیا سوائے نبی کے چچا ابو لہب کے۔ نبی کا چچا ابو لہب سخت اور جانی دشمن بنا رہا اور اس فیصلے کو اس نے تسلیم نہیں کیا۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام کو میں یہیں روک دیتا ہوں اور کل انشاءاللہ شعب ابی طالب کے واقعے کو بیان کروں گا جس سے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ وہ واقعہ بڑا ہی دردناک ہے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ لوگوں نے چھوڑ دیا تھا اور کیسی کیسی بندشیں لگائی تھیں، کیسے آپ کا مقاطعہ اور بائیکاٹ کیا تھا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی بڑی شخصیات تک اسلام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔